سفید شیروانی میں ملبوس بشر عالم ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے کانوں میں بجتا دل لیے کمرے کا ناب گھماتے کمرے میں داخل ہوا۔ بھوری دلکش خمدار پلکوں سے مزین نگاہیں سرخ و سفید گلابی کی کلیوں سے سجی مسحری پر مرکوز ہوئیں، لیکن اسے خالی دیکھ بشر کی سبھی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ نگاہوں نے اس نازک وجود کو تلاشتے کمرے میں چاروں جانب دیکھا۔ جب اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیل بوٹیوں سے سجی کلائی سے زور زبردستی چوڑیاں اتارتی نظر آئی، بشر لب باہم سختی سے بھینچ گیا۔ وہ آخر کیوں یہ توقع کر بیٹھا تھا کہ وہ اس کی سیج سجائے اس کی منتظر ہوگی۔ یہ شادی اس کی من پسند تھی، لیکن مقابل کے نزدیک تو محض زور و زبردستی بنایا گیا ایک رشتہ تھا۔ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کی موجودگی محسوس کرنے کے باوجود اسے سرے میں سر نظر انداز کرتے اپنے کام میں مگن رہی تھی۔ بشر کی نرم آواز پر نظریں اٹھائے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر مرکوز کر گئی۔ جواب دینا ضروری نہ سمجھا تھا۔ مقابل کو دیکھتے ہی تمام تکلیف اور اذیت ایک نئے سرے سے محسوس ہوئی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں یک یک نم ہوئیں اور بشر کا ضبط آزما گئی۔ جواب نہیں دیں گی؟ اسے ہنوز خاموش دیکھ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا بولا۔ فروا نے اب بھی خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ مانا دلبر سائیں کہ یہ بندہ آپ کی ان آنکھوں کا دیوانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ یوں مجھے آنکھوں کے وار سے گھال کرتی اپنی آواز سے محروم رکھیں گی۔ فروا کی خاموشی اسے ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ اس کے عقب میں آن کھڑے ہوتے وہ لہجے کو شوخ بنائے گویا ہوا۔ فروا نے اب کی بار مقابل کو نظر انداز کرنا ضروری سمجھا، جبکہ دل مقابل کی نزدیکی اور لفظوں پر زوروں سے دھڑکا تھا۔ کچھ بولیں یار، میری سماعتیں آپ کی آواز سننے کو ترس رہی ہیں، یا پھر مجھے آپ کے دلکش نینوں کی زبان سمجھنی ہوگی، کیونکہ لبوں سے زیادہ تو آپ کی آنکھیں بول لیتی ہیں۔ فروا کی نظر اندازی پر صبر کے گھونٹ بھرتا وہ اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھتا، اس کے کان پر جھکتا گمبھیرتا سے کہتا۔ اس کے کان کی لو چوم گیا۔ فروا کے بدن پر کپکپی طاری ہوئی۔ یہ ذرا سا لمس اس کی دھڑکنوں میں تلاطم سمجھ آ گیا۔ وہ فوراً اس سے دوری بنا گئی۔ یہ آپ کی ہیں؟ فروا کی برداشت سے اب باہر ہوا تھا۔ سب ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی پرفیومز کی بوتلز کی جانب اشارہ کرتی سوال گو ہوئی۔ جی میری ہیں۔ بشر اچنبے کا شکار ہوا تھا اس کے غیر متوقع سوال پر۔ وہ شو پیس بھی آپ کا ہے؟ ایک طرف رکھے خوبصورت شو پیس کی جانب اشارہ کرتے پوچھا۔ بشر سخت الجھن کا شکار ہوا۔ جی میرا ہے، بلکہ مجھے انتہائی پسند ہے، نرمی سے جواب دیا۔ اوہ، پھر تو دیوار پر لگی تصویر بھی آپ کی پسندیدہ ہوگی۔ فروا نے لبوں پر استہزائیہ مسکان سجائے استفسار کیا۔ بالکل، اس کمرے کی ہر چیز میری پسندیدہ ہے، اور اب یہاں قیام کرنے والا اضافی وجود بھی۔ لیکن آپ یہ سوالات آخر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ عروسی لباس میں اس کے سجے سنورے روپ کو ورفتگی بھری نگاہوں سے دیکھتا وہ آخر میں وجہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ وہ کیا ہے نا، بابا کا دیا ہوا کوئی سامان نہیں توڑنا چاہتی تھی میں، اور اب تو خیر سے معلوم ہو گیا آپ کو یہاں موجود ہر چیز پسند ہے۔ اب آپ کی پسندیدہ ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے کرتے سکون ملے گا۔ کہتے ہیں آپ سے بات کرو، اس شخص سے جس نے زبردستی مجھے اس رشتے سے بندھنے میں مجبور کیا۔ میری آواز سننے کے طلبگار ہیں آپ؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آخر کیسے اس قدر عام انداز میں مجھ سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ بشر عالم۔ بشر کو اب سمجھ آیا تھا کہ آخر وہ یہ سوالات کیوں کر رہی تھی۔ کب سے سینے میں پالے غبار کو نکالتے وہ ایک ایک کرتی کمرے کی ہر چیز زمین بوس کرتے قہر برپا کر رہی تھی، اور وہ شخص جو اپنے کمرے میں موجود ایک کانچ کے شو پیس پر بھی آنچ برداشت نہ کرتا تھا، اس وقت تمام چیزوں کی فکر بھلائے اس نازک وجود کی فکر میں تڑپ اٹھا تھا جو اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہ تھی۔ خود غرض ہیں آپ، خود غرضی کے انتہا کر جانے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ سے ہم کلام ہوں میں۔ آخر کیسے میں آپ سے محو کلام ہوں جب آپ کا میرے نزدیک ہونا ہی میری سانسیں گھونٹ جاتا ہے۔ دم گھونٹنا ہے میرا جب آپ میرے نزدیک آتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے بھی رکی نہ تھی۔ بھرائی آواز میں چیختی وہ قدموں میں آئی کانچ کے ٹکڑوں کو نظر انداز کرتے کمرے کی ہر چیز اپنے تیش کی نظر کر رہی تھی۔ فروا، لگ جائے گی آپ کو۔ بشر اس کے قدموں تلے آتا کانچ دیکھ چیختے ایک ہی جست میں اس تک آتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا اسے زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھاتا اس کے قدم اپنے قدموں پر رکھ گیا۔ کہ کیوں کیا آپ ایسا؟ کیوں مجھے مجبور کیا آپ نے اس شادی کے واسطے؟ اس کی سخت مضبوط گرفت میں زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتے وہ اس کی بھوری محبت و تفکر سے بھری نگاہوں میں دیکھتے مستفسر ہوئی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے؟ بشر تڑپ اٹھا تھا اس کی شہد رنگ آنکھوں سے متواتر بہتی نمی دیکھتے۔ محبت؟ بشر عالم، یہ محبت نہیں ضد ہے، خود غرضی ہے۔ مجھ سے کوئی کیسے محبت کرے گا؟
دیکھیے مجھے غور سے، مجھ میں ایسا کچھ نہیں کہ کوئی مجھ سے محبت کرے۔ واقف ہوں میں جلد آپ کی یہ ضد بیداری میں بدل جائے گی۔ آپ کے سر چڑھا یہ بقول آپ کی محبت کا بھوت اتر جائے گا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور میں تہی دامن رہ جاؤں گی۔ میں تو آپ سے علیحدگی بھی نہیں لے سکتی۔ میری علیحدگی میرے بابا کو مار ڈالے گی۔ آپ نے مجھے مکمل بے بس کر دیا بشر، مکمل بے بس۔ اس کے سینے پر اپنے ہاتھوں سے بے ضرر وار کرتی وہ ہذیانی کیفیت میں کہتی، بشر کا دل چیر گئے۔ وہ اس کی پرخلوص محبت کو ضد کا نام دے گئی تھی۔ آخر کیسے وہ اسے یقین دلاتا کہ اب اس کا وجود اس کے لیے سانسوں جتنا اہم تھا۔ آپ میں زندگی ہے میری دل پر سائیں۔ آپ سے دل بھر جانا اور بیزار ہو جانا ایک ایسا فعل ہے جو بشر مرتے دم تک نہ کرے۔ جنگ کا عالم ہو اور میرا مخالف میری تلوار تلے تب بھی گرے۔ آپ مجھے پکاریں، میں دوڑتا آپ تک چلا آؤں گا، ہر چیز فراموش کرتے۔ اور آپ کہتی ہیں میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ میں آپ کا ساتھ اپنی آخری سانس تک نبھانے کا خود سے عہد کر چکا ہوں۔ وہ آگ تھی تو وہ پانی، جس کا بکھرا فروا کا انداز تھا، اس قدر وہ اپنا لفظوں سے اسے سمیٹنے کو کوشاں تھا۔ فروا کا دل لہجے بھر کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لہجے بھر کے لیے مزاحمت کا دامن چھوڑتے اس کی آنکھوں میں یکٹک دیکھے گئی، جہاں اس کے لفظوں کی صدق ڈیرہ جمائے بیٹھی تھی۔ یہی تو مسئلہ ہے، مجھے آپ کا ساتھ گوارا ہی نہیں۔ اگر کوئی مجھے آپ کا ساتھ اور موت میں سے کسی ایک کو چننے کا موقع دی تو سرخوشی موت کو چن لوں گی۔ سر جھٹکتے خود کو مقابل کے لفظوں کے طلسم سے آزاد کرتی فروا تلخی سے کہتی، بشر عالم کو ذرا ذرا بکھیر گئے۔ چھناک کی آواز کے ساتھ بشر کا دل 100 ٹکڑوں میں ٹوٹا۔ بھوری محبت سے لبریز نگاہیں پل میں سرخ ڈوروں سے مزین ہوئی۔ اس کا ساتھ مقابل کے لیے اس قدر ناگوار تھا کہ وہ خوشی خوشی موت کو گلے لگانے کا کہہ گئی تھی۔ بشر کی روح تک کرلائی تھی مقابل کی اس قدر صفاقیت پر۔ آپ مر جائیں بشر، خدا آپ سے آپ کی سانسیں چھین لے، شاید تب میں اس بے بسی اور اس نام نہاد رشتے سے آزاد ہو پاؤں۔ وہ اس وقت سنگ دلی کی اعلیٰ مستن پر براجمان تھی۔ وہ ناواقف تھے اپنی زبان سے نکلے لفظوں کی بدولت مقابل کے وجود میں برپا ہوئی خون ریزی سے۔ بس یہیں تک برداشت تھی بشر میں۔ وہ مزید اذیت اور کر برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ اپنے سینے پر دھرے اس کے کامتے ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں جکڑے اس کے پشت سے لگاتے وہ اسے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اس کے لبوں پر جھکتا تمام اذیت، تکلیف، کرب اور درد سانسوں کے راستے اس میں اتار گیا۔ فروا کا وجود برف کی مانند منجمد ہوا۔ شہد رنگ بھیگی آنکھیں تحیر سے آخری حد تک پھیلی۔ یہ افتاد اس کے لیے صدمے اور حیرانگی کا باعث بنی تھی۔ مقابل کا دہکتے لمس میں لمحہ بلمحہ شامل ہوتی شدت محسوس کرتے وہ ہل تک نہ پائی تھی۔ مقابل اسے اپنے شکنجے میں جکڑتے اسے مزاحمت سے قاصر کر گیا تھا۔ بشر اس کی مہکتی سانسیں خود میں شامل کرتا، اس کے لمس سے اس کے لفظوں سے ملتی تکلیف کا ازالہ کرتے اس سے دور ہوا۔ فروا نے اس کے دور ہو جانے پر ایک گہرا سانس بھرتے اسے متحیر نگاہوں سے دیکھا۔ قسمت کے کیا عجیب کھیل ہے۔ وہ ایس پی بشر عالم جو سر پر کفن باندھے گھر سے نکلتا موت سے بے خوف تھا، دلبر سائیں آپ کے ٹکرانے کے بعد اپنی دراز زندگی کی دعا کر رہا تھا تاکہ زندگی کا ایک طویل عرصہ آپ کی سنگت میں گزار پائے، اور آپ میرے مرنے کی دعا مانگ بیٹھی ہیں۔ فروا کے ہاتھ آزاد کرتا وہ اس کا عارض اپنے ہاتھ کی پشت سے سہلاتا دھیمی آواز میں گویا ہوا، جبکہ لہجے میں بلا کا کلک شامل تھا۔ آپ مانگے دعا میری موت کی، میں اپنی زندگی کی دعا مانگوں گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کی دعا میں کتنا اثر ہے، پر ایک بات تو طے ہے، زندہ رہا بھی تو آپ میری، مر گیا تو بھی آپ میری۔ جیتے جی میں آپ سے دستبردار ہوں گا نہیں، اور مرنے کے بعد میں پختہ یقین سے کہہ سکتا ہوں میری محبت کی شدت اور تاثیر آپ کو کسی اور کا ہونے نہیں دے گی۔ انابی لبوں پر زخمی مسکان سجائے کہتا وہ کمرے میں موجود واحد کھلی کھڑکی سے اندر آتے 14ویں کے چاند کی چاندنی میں دبکتا اس کا چہرہ نظروں میں بسائے کہہ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کھڑکی پر موجود ریشمی پردوں کو اپنے سنگ فضا میں رقص کرنے پر مجبور کرتے گو کے چاندنی کو راستہ دے رہے تھے کہ وہ اس حسین جوڑے کو خود میں رنگ دے۔ دونوں کے درمیان ایک طویل وقت تک خاموشی رہی تھی۔ بشر کے لفظوں نے فروا کی زبان پر کف لگایا تھا تو وہیں بشر اسے دیکھنے میں محو ایک فسوع میں بندھا تھا۔ اسے یوں ساکن خود کی جانب یکٹک تکتے وہ اس کے انتہائی نزدیک آتا، اس کی سانسوں میں سانسیں بھرتا، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ فروا ہوش میں لوٹتے ایک گہرا سانس بھرتے بشر کی شیروانی کاندھوں پر سے جکڑ گئی۔ روم روم سنسنا اٹھا مقابل کی داڑھی کی چبھن اور لبوں کا سلگتا لمس اپنی گردن پر جا بجا محسوس کرتے۔ جس طرح زبردستی شادی کی، کیا اسی طرح
اسی طرح زبردستی اپنا حق بھی لیں گیا۔ وہ مقابل کی دہکتی غربت سہنے کی متحمل نہ تھی۔ متضاد یہ کہ دل آمادہ ہی نہ تھا اس رشتے کو قبول کر لینے پر، مقابل پر یقین کر لینے پر۔ اٹکتی آواز میں استفسار کیا۔ رکے آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے اور وہ اس وقت اعصابی جنگ سے گزر رہی تھی۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ بشر اس کی گردن سے منہ نکالتا، اس کی جانب دیکھتا، اس سے ایک جھٹکے سے پلٹتے، اس کے پشت اپنے سینے سے لگاتے، اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ گیا۔ فروہ سر جھکائے بنا آواز سسک اٹھی۔ جواب دیں، کیا روک سکتی ہیں آپ مجھے آج کی رات میرا حق لینے سے؟ آپ کے سر کے بال سے لے کر آپ کے پاؤں کے ناخن تک، آپ کی سانسوں پر، آپ کی روح پر میرا حق ہے۔ میں چاہوں تو ابھی آپ کو اپنے لمب سے پگھلا کر موم کر دوں۔ روک پائیں گی مجھے؟ بشر اس کے کاندھے پر ٹھوڑی ٹکایا، اس کے کان کی لو دانتوں تلے دبا گیا۔ فروہ نے اپنی آنکھیں میچی۔ پلیز ایس پی، میری بے بسی کا مذاق نہ بنائیں، چھوڑ دیں مجھے، سسکتے ہوئے التجا کی۔ بشر اس کے یوں رونے پر جبڑے بھینجے، اس کا رخ پلٹتا، اس کے آنسوں سے تر چہرہ نرمی سے صاف کرتا، اسے ایک جھٹکے سے اپنے بازو میں بھر گیا۔ اس کا یوں رونا اس کے زخم دل پر قیامت ڈھا رہا تھا، تو وہیں دل مچل بھی رہا تھا مقابل کے لمس کو محسوس کرنے کے واسطے، لیکن خود پر جبر کیا۔ فروہ اسے بیڈ کی جانب بڑھتے دیکھ بوکھلائی، دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ تو کیا وہ اس کی فریاد رد کرتے، اسے زبردستی اپنا حق وصولنے کا ارادہ رکھتا تھا؟ یہ سوچ بن آب ماہی کی طرح اسے تڑپا گئی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں ایس پی۔ یہ قدم اٹھاتے آپ میری نفرت کو مزید مضبوط کر رہے ہیں۔ اگر آپ مزید میرے نزدیک آئے یا مجھے ہاتھ لگایا تو میں خود کو۔ اس کے بازو میں مچلتی وہ حواس باختہ سی لرزتی آواز میں بمشکل کہہ رہی تھی کہ بشر اسے بیڈ پر لٹاتا، اس کے متحرک لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ فروہ خاموش ہوتے نگاہوں میں بلا کا خوف لیے اسے دیکھنے لگی۔ شش، نہ میں زبردستی کا قائل ہوں، نہ کبھی آپ سے زبردستی اپنا حق حاصل کروں گا۔ بشیر عالم تبھی آپ کی روح کا حصہ بنے گا جب آپ اپنی رضا سے اپنا آپ مجھے سونپیں گی۔ مجھے آپ کے جسم کی طلب نہیں، محبت اور یقین کی طلب ہے۔ آپ کہیں تو میں اپنی جان دے ڈالوں، پھر یہ دوری کیا چیز ہے؟ بشیر نرمی سے کہتا اس کے ماتھے پر اپنے لب ثبت کر گیا۔ فروہ نے آنکھیں بند کی، اس لمس کی تاثیر اور حدت نہ چاہتے ہوئے محسوس کی۔ پھر لے لیں جان اپنی۔ وہ اصف واقعی کی ہر حد پار کر رہی تھی۔ ہنوز آنکھیں بند کیے بولی۔ بشر اس کی صفاقیت پر اذیت سے مسکراتے اس سے دور ہوا۔ بہت تیز ہیں آپ، مجھے مار کر ہی دم لیں گی۔ انتظار کروں گا میں اس وقت کا جب آپ کے یہی لب میرے دراز عمر کی دعا کریں گے۔ نفی میں سر ہلاتے کہتا وہ پلٹا تھا، اور وہ دن کبھی نہیں آئے گا۔ فروہ نے اس کی پشت تکتے تڑخ جواب دیا۔ دیکھتے ہیں۔ بشر بنا پلٹے کہتا کمرے سے ملحقہ واش روم میں جا بند ہوا۔ اس کے جاتے ہی فروہ اپنی جلتی آنکھیں بند کر گئی۔ مزید سکت نہ بچی تھی باس فرس کی۔ اس کے ساتھ گزرے دنوں جو کچھ ہوا تھا اعصاب شکن تھا۔ حواس بدن تک اب ساتھ چھوڑ رہے تھے، اور نیند اس پر حاوی ہونے لگی تھی اور اسے جکڑ گئی تھی۔ کئی ثانیے ٹھنڈے پانی تلے کھڑے رہتا، وہ سینے میں جلتی آگ اور تکلیف و اذیت سے چھٹکارا پاتے کمرے میں آیا تھا۔ فروہ کو پرسکون نیند سوتا دیکھ بشر کے نابی لبوں کو مسکان نے چھوا۔ قدم در قدم چلتے وہ بیڈ تک آتے، اس کے پہلو میں دراز ہوتا، اس کے گرد اپنا حصار باندھتا، اسے اپنی آغوش میں بھرتے، اس کی گردن میں منہ چھپا گیا کہ نیند اب اس پر بھی حاوی ہو چکی تھی۔ ماضی کہا بھی تھا میں نے چھپا دینا اسے، وگرنہ نہیں ہوگا تمہاری بڑی بیٹی کا رشتہ۔ ارے بہن، اگر چھوٹی خوبصورت ہو اور بڑی یوں سانولی اور واجبی نکوش کی حامل ہو تو کون کرے گا اسے پسند؟ سب کا انتخاب تو خوبصورتی ہی ہوتا ہے۔ آج پھر ایک رشتہ اس کے در آتا، اسے ٹھکراتے پلٹ گیا تھا، اور آج پھر اسے اپنی ممانی کے زہریلی لفظوں کا گھونٹ سب سے سینے میں اتارنا پڑا تھا۔ خوبصورتی ہر شخص کا انتخاب نہیں ہوتی ممانی۔ اس دنیا میں ایسے بھی کئی لوگ ہیں جو باطنی حسن کو سراہتے ہیں، اور جس کا رشتہ آپ لے کر آئی تھی وہ شہزادہ گلفام تو تھا نہیں، مجھ سے زیادہ سامنا تو وہ تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو نظر تک نہ آئے۔ اپنی والدہ کی پریشان حال شکل دیکھ فروہ ضبط نہ کر پائی تھی۔ ٹکا سا جواب دیتے وہ ممانی کو تل ملانے پر مجبور کر گئی۔ دیکھ لو بہن، اس کے فراٹے بھرتی زبان، اگر یوں ہی رہا تو کوئی نہ اپنائے گا، اس عمر بڑھتی چلی جائے گی اس کی، اور یہ گھر بیٹھی رہے گی۔ ممانی اپنی جگہ سے اٹھتی، ایک ہی سانس میں دور کی قیاس سرائیاں بیان کرتی، تن فن کرتی وہاں سے نکلی تھی۔ فروہ بیٹا خاموش رہا کرو۔ اندلی بیگم کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا، ممانی کو یوں خفا اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے دیکھ۔ آخر کب تک مما؟ آخر کب تک سب جو دل میں آیا کہتے چلے جائیں اور میں سنتی چلی جاؤں؟ آج نہ بولی تو مستقبل میں بھی نہیں بول پاؤں گی۔ اب بس کر دے میری ذات کا یوں تماشا بنانا۔ آئے دن مجھے نمائش کا سامان بناتے لڑکے والوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔
اور وہ کوئی نہ کوئی خامی میرے منہ پر دے مارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو سر جھکائے مجرم کی مانند کھڑی ہیں، آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ لوگ مجھے ٹھکراتے ہیں، اسے اپناتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو میرا مجرم سمجھتے گھنٹوں روتی ہے۔ میں ایک مکمل انسان ہوں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے، پھر یہ کون ہوتے ہیں اللہ کی تخلیق میں خامی نکالنے والے؟ ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی وہ اپنی چھوٹی بہن سدرا کا بازو جکڑے ایک ہی سانس میں بنا رکے کہتی اپنی والدہ کو پشیمان کر گئی تھی، سانس لو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ہم پر بوجھ نہیں ہے ہماری بیٹی۔ مشفقانہ لہجے میں کہتی وہ فروا تک آتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ ماں تھی، واقف تھی اس قدر مضبوطی کے پیچھے از حد تکلیف چھپی ہے۔ فروا نے آنکھیں موندے آنسوں کے کئی گولے نکلتے خود کو رونے سے باز رکھا۔ دیکھنا، ایک دن آئے گا جب رب کی جانب سے تمہارے بخت میں اتارا گیا شہزادہ تم تک آئے گا اور تمہیں ہم سب سے چرا کر اپنے سنگ اپنی جادوئی دنیا میں لے جائے گا۔ فروا کے بالوں پر لب رکھتے وہ اپنے آنسوں پر بند باندھتی بولی، مجھے شہزادی کی طلب نہیں مما، ایک عام سا شخص چاہیے، وہ شخص جو مجھ میں خامی نہ ڈھونڈے بلکہ مجھے میری خامیوں کے ساتھ اپنائے، جو مجھے عزت دے، میرا احترام کرے اور مجھ سے محبت کا دعویدار ہو۔ فروا ان سے دور ہوتے ان کی نم آنکھیں چم گئیں، اور ایسا شخص محض آپ کی افسانوی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ سدرا نے شوخی سے کہتے کمرے کی بوجھل فضا کا بوجھل پن دور کرنا چاہا۔ فروا مسکرا اٹھی، بالکل، اس کی تائید کرتی وہ ایک طرف رکھا اپنا بیگ اٹھاتی کاندھے پر ڈال گئی۔ مجھے میری کچھ کتابیں خریدنی مما، میں جلد گھر آ جاؤں گی۔ فروا نے اندلی بیگم کو اطلاع دی، حمزہ کو ساتھ لے جاؤ، شام ہونے کو ہے، تمہارے اکیلے جانا مناسب نہیں۔ انہوں نے اپنے 9 سالہ بیٹے حمزہ کی جانب اشارہ کیا۔ فروا سر کو خم دیتے حمزہ کے ہمراہ گھر کی دہلیز عبور کر گئی۔ حمزہ ٹھہر جاؤ، کہاں جا رہے ہو تم؟ حمزہ کو یکدم ہاتھ چھڑواتے پارک کی جانب بڑھتے دیکھ فروا حواس باختہ سی ہو اٹھی تھی۔ یہ پوش علاقہ تھا جہاں موجود بک سٹال سے وہ اکثر اپنی کتابیں خریدنے آتی تھی۔ حمزہ کے پیچھے لپکتے وہ اسے پکار رہی تھی، لیکن حمزہ شاید شور کے سبب اس کی پکار سننے سے قاصر تھا۔ معاف کیجیے گا، یکدم سامنے سے آتی عورت سے تصادم کی صورت وہ لڑکھڑائی۔ توازن سنبھالتے اس نے معذرت کرتے حمزہ کی تلاش میں نظریں اٹھائیں اور حمزہ کو نگاہوں سے اجھل پایا۔ فروا کے ہاتھ پاؤں مارے گھبراہٹ پھول سے گئے تھے۔ تیز قدم بڑھاتی وہ فوراً پارک کے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف متلاشی نگاہوں سے اسے تلاشتی اب وہ رو دینے کے در پہ تھی۔ سیاہ عبایا میں ملبوس حجاب سے سر ڈھانپے، نقاب سے چہرہ چھپائے، خمدار پلکوں سے آراستہ شہد رنگ آنکھوں میں تفکر اور نمی لیے وہ حمزہ کو تلاش رہی تھی۔ مانوس کے بڑھتے قدموں کو زمین نے جکڑا۔ نگاہوں کے عین سامنے نظر آتا منظر اسے تڑپا گیا۔ حمزہ زمین پر گھٹنوں کے بل گرا، سر پر ہاتھ رکھے زاروں قطار رو رہا تھا، جبکہ ماتھے سے بہتا خون اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ حمزہ! فروا اسے پکارتی بے تابی کے عالم میں اس کے جانے بڑھے۔ حمزہ میری جان، کیسے ہوا یہ؟ کامتا ہاتھ حمزہ کے زخم پر رکھتے وہ نم آواز میں مستفسر ہوئی۔ اپنے جان عزیز بھائی کو در سے تڑپتے دیکھ اس کی شہد رنگ آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں ہوا۔ آپی انہوں نے بال ماری مجھے۔ حمزہ کو سہارا ملا تھا، ایک طرف کھڑے لڑکے کی جانب اشارہ کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ فروا نے اس کے اشارے کے تعین میں دیکھا تو ایک خوش شکل نوجوان کو اپنی جانب تفکر بھری نظروں سے دیکھتا پایا، جبکہ اس کے طرف میں باقی نفوسوں کو فی الوقت وہ نظر انداز کرتی مشتعل انداز میں اپنی جگہ سے اٹھتی اس نوجوان کے نزدیک آتی ایک زوردار تھپڑ اس کے عارض پر رسید کر گئی۔ عرفان! اس نوجوان کے ہمراہ موجود لڑکیاں اور خواتین بے یقینی سے اسے پکارتی فروا کی اس حرکت پر دنگ تھی، جبکہ عقب میں کھڑا بشر عالم جس کی گہری بھوری آنکھیں فروا کی پشت پر جمی تھی، اس کی ابرو فروا کی اس دلیری پر داد دینے والے انداز میں ریز ہوئی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے بھائی کو یوں زخمی کرنے کی؟ کیا کھیل انسانی جان سے زیادہ اہم ہے تمہارے نزدیک؟ دیکھو اسے کس قدر خون بہہ رہا ہے اس کا۔ شدید اشتعال کے سبب اس کا نازک وجود ارتعاش کی حالت میں تھا، اور آتے ہوئے کہتے وہ واپس حمزہ کی جانب پلٹتے اسے اپنی گود میں بھر گئی تھی، جبکہ عرفان کا سر مارے شرمندگی کے جھکتا چلا گیا تھا۔ دیکھے محترمہ، بشر عالم فروا کے نزدیک ایڑیوں کے بل بیٹھتا اسے اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ فروا نے بھیگی شہد رنگ آنکھیں اٹھائے مقابل کو دیکھا، اور یہ لمحہ تا عمر کے لیے بشر عالم کو ان شہد رنگ آنکھوں میں قید کر گیا۔ ان شہد رنگ آنکھوں کی گہرائی میں اسے اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا تھا۔ لامبی گھنیری جھالر اور شہد کے کٹورے اس کی جان کا وبال بنے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ تھا کہ نقاب کے حالے سے جھانکتی شہد رنگ آنکھیں پورے کا پورا بشر عالم لے ڈوبی تھیں۔ وہ جو کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا تھا کچھ کہہ ہی نہ پایا تھا۔ تضاد دل نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ایک بار محض ایک بار وہ پردے میں چھپا اس پری پیکر کا چہرہ دیکھ پائے۔
نظروں کا تصادم ہوا، لفظ ختم ہوئے، سانسیں تھمیں اور بشر عالم کا دل محبت کے گیت گنگنانے لگا۔ فروا جو اس کے بولنے کی منتظر تھی اسے یوں بنا پلک چھپکائے اپنی جانب یکٹک دیکھتا پا کر بھویں باہم ملائے اسے نظریں پھیر گئی۔ دیکھیے بیٹا، اس وقت آپ کے بھائی کو ارجنٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیں۔ بزرگ خواتین میں سے ایک نے اسے مخاطب کیا۔ نہیں آنٹی، میں اپنے بھائی کو خود لے جاؤں گی۔ فروا ہمیشہ خود مختاری کا مظاہرہ کرتی آئی تھی۔ نفی میں سر ہلاتی حمزہ کو اپنی گود میں اٹھا گئی۔ وہ 9 سالہ صحت مند بچہ تھا جس کا وزن اٹھانے کے متحمل اس کی نازک جان نہ تھی۔ پلیز تعاون کریں، میں کرکٹ کھیل رہا تھا، آپ کا بھائی بھی ہمیں دیکھتے ہمارے ساتھ کھیلنے چلا آیا۔ کھیلتے کھیلتے نہ جانے کیسے اسے چوٹ لگ گئی، میں نادم ہوں۔ عرفان نے آگے بڑھتے فروا کو وضاحت دی۔ فروا نے جواباً محض اسے گھورنے پر اکتفا کیا۔ دیکھو بیٹا، ضد اچھی نہیں، زخم بگڑ جائے گا۔ دیدہ زیب لباس میں ملبوس بشر عالم کی والدہ فوزیہ بیگم نے اصرار کیا، مگر فروا تذبذب کا شکار ہوئی۔ اگر مگر کچھ نہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، موم لے کر آ جائیں انہیں باہر۔ بشر اسے ٹوکتے اس کی گود سے حمزہ کو لیتے بنا کچھ سنے قدم آگے بڑھا گئے۔ فروا نے حیرت بھری نظروں سے اپنے خالی ہاتھ اور پھر مقابل کی چوڑی پشت کو تکا۔ آخر وہ کس حق سے اس پر حکم جھاڑتا اس سے اس کا ہی بھائی چھین لے گیا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، فوزیہ بیگم اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے بولی۔ فروا نے پلٹتے ان سب کی جانب دیکھا۔ 2 عورتیں عمر دراز تھیں، جن میں سے ایک اس سے ہم کلام اور ایک نرم نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کے ہمراہ 3 نوجوان اس کی ہم عمر لڑکیاں اور 2 لڑکے موجود تھے، جن میں سے ایک اس کے بھائی کو زخمی کر گیا تھا۔ سر کو ہولے سے جنبش دیتے فروا ان کے ساتھ ہو لی، جبکہ یہ خدشہ بھی لاحق تھا کہ کوئی خاندان والا اسے یوں ان لوگوں کے ہمراہ نہ دیکھ لے۔ اگر ایسا ہوا تو 100 منہ اور 100 باتیں۔ پارک سے کچھ مسافت پر موجود ایک چھوٹے سے کلینک میں وہ حمزہ کو اپنے حصار میں لیے براجمان بشر عالم کی خود پٹی کی نظروں سے سخت خائف تھی۔ یہ آپ کے لیے۔ عرفان اور سبحان ہاتھ میں ڈھیروں چاکلیٹس اور غبارے لیے حمزہ کے نزدیک آتے اس کے ہاتھ میں تھما گئے۔ یہ ایک طرح سے ازالہ تھا۔ آپ کا شکریہ، لیکن ان سب کی ضرورت نہیں، میں یہ قبول نہیں کر سکتی۔ فروا نے رسانیت سے کہتے چیزیں واپس کی۔ بشر اپنے لب باہم سختی سے بھینچ گیا۔ اس تمام وقت میں وہ مقابل کی فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی۔ شکریہ کیسا؟ اور دیکھو بچہ کس قدر خوش ہے، اس سے اس کی خوشی مت چھینو۔ شازیہ بیگم بشر کی پھپھو حمزہ کو پیار کرتی چیزیں اس کے حوالے کر گئی۔ فروا نے نقاب کے پیچھے چھپے لب دانتوں تلے کچلے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ حوریہ جو تادیر اپنی بھائی کی نگاہوں کا مرکز فروا کو بنے دیکھ چکی تھی، بشر کے دل میں مچلتا سوال پوچھ بیٹھی۔ فروا نام ہے میرا۔ فروا مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ کا ساتھ اس کی شہد رنگ آنکھوں سے بخوبی دیا تھا۔ فروا بشر عالم۔ بشر زیر لب اس کا نام اپنے نام سے جوڑتا فرط مسرت میں ڈوبا تھا۔ انابی لبوں پر خوبصورت مسکان نے بسیرا کیا، جو وہاں موجود ہر فرد نے دیکھی ماں سوائے فروا کے۔ اب میں چلتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ فروا نے اجازت چاہی۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ قبل اس کے کوئی کچھ کہتا بشر فوراً بول پڑا۔ سب کی مشکوک نگاہوں نے اسے گھیرا، جبکہ فروا لب بھینچ گئی۔ مقابل کا انداز اسے کھٹک رہا تھا۔ شکریہ، میں چلی جاؤں گی، سنجیدگی سے کہتی وہ نظریں جھکا گئی۔ بشر نے اس کے بدلتے لہجے کو محسوس کرتے اپنی داڑھی رب کی۔ حوریہ کو جواب دیتے وقت اس کا لہجہ ہلکا پھلکا تھا، لیکن اس کے جواب دیتے وقت بلا کا سنجیدہ۔ اللہ حافظ۔ فوزیہ بیگم اور شازیہ بیگم کے آگے سر جھکائے نرمی سے کہتی وہ حمزہ کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب کی توجہ کا مرکز اپنے آپ کو دیکھ بشر اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے جبرن مسکرایا۔ کیا ماجرا بھائی؟ نہ نظریں ہٹ رہی تھی، نہ مسکان لبوں سے جدا ہو رہی تھی، اور تو اور ڈراپ کی سروس کی بھی پیشکش کی گئی۔ حوریہ نے بھنوے ریز کے شریر انداز میں پوچھا۔ پسند آ گئی ہے؟ بشر نے اپنی والدہ کی جانب دیکھتے کاندھے اچکائے، یوں کہا مانو کسی جرم کا اقرار کیا ہو۔ اوہو، مطلب اب گھر میں شہنائیاں بجیں گی؟ نوجوان پارٹی زوردار نعرہ لگاتے پرجوش ہوئی، جبکہ فوزیہ اور شازیہ بیگم کی بھی خوشی دیدنی تھی۔ آخر کو شادی سے دور بھاگنے والا بشر عالم خود اپنے ہمسفر منتخب کر بیٹھا تھا۔ بھوری آنکھیں، ستواں ناک، سنہری رنگت، چہرے پر سجی داڑھی اور مونچھیں، انڈر کٹ ہیئر سٹائل، دراز قد و قامت اور توانا وجود کا حامل بشر عالم ایک وجیح مرد تھا، جو کسی بھی صنف مخالف کا خواب ہو سکتا تھا۔ لیکن اس بچی کے نام کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ شازیہ بیگم کے لفظوں نے اس سب کی خوشی پھیکی کی۔ بشیر اپنی عقل پر ماتم کرتا 30 قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ بھوری نگاہوں نے فروا کو تلاشنا چاہا، لیکن اس کا نام و نشان نہ ملا۔ ہونا آپ کو میرا ہی ہے، جلد یا بددیر ملاقات ایک بار پھر ہوگی۔
تصور میں فروا سے ہم کلام ہوتا وہ کھلے آسمان کو دیکھتے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتا مسکرا گیا، گو کہ قسمت کے اس کھیل پہ سرشار سا ہو۔ جتنا آپ نے بتایا اس حساب سے تو وہ لوگ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لگتے ہیں، کیا ہو جو وہ آپ کا رشتہ لے آئے؟ فروا نے گھر آتے تمام باتیں سدرا اور اندلی بیگم کی گوش گزار کی تھیں۔ اب سدرا اسے شوخ جملوں سے زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ فروا کی آنکھوں میں بشر کا عکس ابھرا تھا، اس کی بولتی لو دیتی بھوری آنکھیں یاد آتی اس کے دل نے زوروں سے دھڑکتے شور مچایا۔ ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا فرق ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ ایسے لوگ اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں ہی شادی کرتے، اور فی الحال مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے میری ڈگری مکمل کرتے CSS کرنا ہے تاکہ ان خاندان والوں کے منہ پر تالا لگ سکے جو آج ہمارے غربت پر ہنستے ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ اگلے ہی پل وہ سر جھٹکتے تلخی سے کہتی اپنا مقصد بیان کر کے، پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس لڑکے کو آپ سے محبت ہو گئی ہو جو آپ پر حکم صادر کر گیا تھا۔ سدرا نے تھوڑی تلے ہاتھ رکھتے ڈرامائی انداز میں کہا۔ فروا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ میں ایسا کچھ نہیں کہ کوئی مجھ سے محبت کرے، اور تم یہ افسانوی باتیں چھوڑو، پڑھائی پر دھیان دو۔ فروا نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ افسانوی کتابیں پڑھتی ہیں آپ، لیکن حقیقت کی تلخیاں زیادہ جھلکتی ہیں آپ میں۔ سدرا منہ بنائے کہتی بیڈ سے اٹھتے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ یہی اصل کاری کی پہچان ہوتی ہے، وہ افسانوی اور حقیقی دنیا میں تناسب رکھتا ہے۔ زیر لب بڑبڑاتے وہ بیڈ پر دراز ہوتے اپنی آنکھیں سفید ریلنگ پر جما گئی۔ واحد کفیل، پھر غربت، اور پھر اس کا سامنا اور واجب نکوش کا حامل ہونا۔ اس کی زندگی عام لڑکیوں جیسی سادہ اور پرسکون نہ تھی۔ باپ کو دن رات محنت کرتے دیکھنا، پھر رشتہ داروں کی حقیر نظریں اور تلخ لفظ سننا اسے وقت سے پہلے بڑا کرتے سنگ دل بنا گئے تھے۔ وہ اس بات پر یقین کر بیٹھی تھی کہ محبت محض کتابوں میں پائی جاتی ہے، حقیقت میں نہیں، اس کے لیے تو ہرگز نہیں۔ ماشاءاللہ، کس قدر کھلا ہے روپ آپ کا، سدرا نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھتے ستائش سے کہا، جبکہ فروا کی نگاہیں ہر تاثر سے پاک تھیں۔ سانولی رنگت سفید کامدار لباس میں دمک رہی تھی، شہد رنگ آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر کھینچی گئی تھی جنہیں گھنیری مسکارے سے لتی انجالر نے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ گلابی کٹاؤ دار لب سرخ رنگ سے رنگے گئے تھے۔ ہمیشہ سادگی میں خود کو ڈھالے رکھنے والی فروا ذرا سے سنگھار میں اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس پر فریفتہ ہو جاتا۔ اب تو آپ مانتی ہیں نا کہ وہ محض میری خام خیالی نہیں تھی؟ پہلی ملاقات میں آپ پر حکم صادر کیا، اور دوسری ملاقات میں وہ آپ کا ہاتھ مانگتے آپ کو اپنی زندگی پر حکمت دینے کے واسطے آپ کے در تک چلا آیا۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے آپ بھی؟ سدرا اسے خاموش دیکھ شوخی سے بولی۔ فروا نے اب بھی خاموش رہنے پر اکتفا کیا۔ وہ شاید اب تک خود کو حیرت و بے یقینی سے نہ نکال پائی تھی کہ کوئی اس سے پہلی ملاقات کے بعد یوں اس کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے چلائے گا، وہ بھی اس کا چہرہ دیکھے بنا۔ سنا ہے SP ہیں اور نام بشر عالم ہے، دیکھ آئی ہوں میں ابھی چوری چھپے، جیسا نام ویسی شخصیت، روبدار آپ کے ساتھ خوب جچیں گے۔ سدرا اس کی خاموشی نظر انداز کرتی اپنے روم میں کہتی چلی جا رہی تھی، اور فروا کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ذہن میں مختلف سوچیں گڑمڑ ہو رہی تھیں، اس کی پڑھائی، اس کا خواب، اور پھر دل میں پھیلائے بیٹھا یہ ڈر کہ اسے ایک بار پھر دھتکار دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا، اس کے رنگ و روپ میں خامیاں نکالتے اسے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ یہ ڈر اسے اس نہج پر لا کھڑا کر گیا تھا کہ وہ اب کی بار اپنی تذلیل ہونے سے قبل ہی انکار کرتے معاملہ ختم کر دینے کا ارادہ باندھ بیٹھی تھی۔ مجھے تو کوئی قباحت نظر نہیں آئی بھائی صاحب، لیکن میں فیصلہ وہی دوں گا جو میری بیٹی چاہے گی۔ عزیز صاحب بشر عالم کو پسندیدگی بھری نظروں سے دیکھتے بشر کے والد فواد صاحب سے مخاطب ہوئے۔ ہم منتظر ہیں۔ فواد صاحب کو بھی فروا کا گھرانہ بھایا تھا، سادہ سے لوگ تھے جن میں کوئی بناوٹ نہ تھی، انداز و اتوار اور طرز گفتگو پر خلوص تھا، جبکہ بشر کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ محض ایک ہفتہ لگا تھا اسے فروا کی تمام معلومات حاصل کرنے میں، اور معلومات حاصل ہوتے ہی وہ فوراً اپنے گھر کے ہر نفوس کے ہمراہ اس کے در اس کا ہاتھ مانگنے چلا آیا تھا۔ عزیز صاحب کے اشارے پر اندلی بیگم سر کو خم دیتی فروا کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، اور بشر پہلو بدلتا رہ گیا تھا۔ وہ اس کے جواب کا بےتابی سے منتظر تھا۔ وہی خدشہ بھی لاحق تھا، گر وہ انکار کر گئی تو؟ ذہن میں یہ سوچ ابھرتے ہی اس کے حواس طلب کر گئی تھی۔ 32 سالہ بشر عالم آج زندگی میں پہلی بار اس قدر گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا ہوا تھا۔ چند ثانیے کی جان لیوا انتظار کے بعد اندلی بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے تاثرات دیکھ بشر کا دل ڈوب کر ابھرا۔ اندلی بیگم نے عزیز صاحب کے کان میں سرگوشی کی۔ عزیز صاحب کے تاثرات بھی یکدم بدلے۔ اگلے ہی پل وہ لبوں پر جبرن مسکان سجا گئے۔ معذرت بھائی صاحب، میری بیٹی کو یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ عزیز صاحب معذرت خواہ لہجے میں کہتے بشر کا خوف حقیقت میں بدل گئے۔ ان سب کے درمیان نظروں کا تبادلہ ہوا۔ عرفان، سبحان، حوریہ، نمرہ اور حفظہ کی تمام پرجوشی جھانکی مانند بیٹھتی چلی گئی۔
جبکہ فوزیہ بیگم اور فواز صاحب بشر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جس کے نقوش تن اٹھے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں ان سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ بشر کو فروہ کا انکار شدید دل برداشتہ کر گیا تھا، لیکن وہ اس قدر جلد ہار نہیں مان سکتا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو وہ اس کے انکار کے بعد پلٹ کر اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، لیکن فروہ اس کی محبت، اس کا عشق تھی، اور عشق کو پانے کے لیے آنکھ کا دریا ہر حال میں پار کرنا ہوتا ہے۔ اجازت ہے۔ عزیز صاحب چند پل تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اسے اجازت دے گئے۔ بشر سر کو ہولے سے چمبش دیتا اندلی بیگم کے ہمراہ فروہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ فروہ، بشر تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ اندلی بیگم کے مطلع کرنے پر وہ جو سدرہ سے باسفورس میں مصروف تھی چونک سی گئی۔ لہجے بھر کے لیے سمجھ نہ آیا کیا کرے۔ ایس پی کو آخر اس سے کیا بات کرنی تھی؟ رشتے سے انکار تو وہ کر چکی تھی، آخر اب بات کرنے کو کیا بچا تھا؟ جلد ہوش میں لوٹتے وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی سدرہ کی معنی خیز نظروں کو نظر انداز کر گئی۔ سدرہ نے قدم داخلے دروازے کی جانب بڑھائے اور فروہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ قبل اس کے وہ اسے پکارتی، وہ بشر عالم اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ قدم اندر رکھ گیا۔ فروہ نے فوراً نظریں جھکائیں۔ دل کی حالت عجب سی تھی۔ اسے خود پر قابو پا لینے کے واسطے تھوڑا وقت درکار تھا۔ وہی دوسری جانب بشر عالم اسے دیکھتا مبہوت ہوا تھا۔ سفید لباس میں دمکتا اس کا قیامت خیز سراپا اس کی دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا۔ وہیں اس کی شہد رنگ آنکھوں پر پہرا دیتی گھنیری جھالر اس کا قرار لوٹ گئی تھی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ محض ایک بار نظریں اٹھائے، اس کی جانب دیکھ لے۔ رشتے سے انکار کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اسے اپنی لو دیتی نظروں کے حصار میں رکھتے عاجزانہ کہا۔ آواز کس قدر دلکش ہے ان کی۔ یہ خود ساختہ سوچ تھی جو اسے نچلا لب دانتوں تلے دباتے خود کو کوسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیونکہ مجھے شادی نہیں کرنی آپ سے، خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ کوئی خامی؟ بشر نے پشت پر ہاتھ باندھے سوال کیا۔ آپ مجھ سے 9 سال بڑے ہیں۔ نظریں اٹھائے ذرا ایک بار دیکھ لیں، پہلو میں کھڑی ہوگی تو جوڑی چاند سورج کی لگے گی۔ عذر کر دیا گیا رد۔ آپ پولیس والے ہیں؟ فروہ کو اپنا دل مقابل کے لفظوں پر کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ دوسرا عذر پیش کیا۔ آپ کہتی ہیں تو نوکری چھوڑ دیتا ہوں۔ آسان حل، اور دوسرا عذر بھی رد۔ جبکہ فروہ کا دل اب ہمک ہمک کر اس کی جانب لپکنے لگا تھا۔ کیا وہ اس کے نزدیک اس کی نوکری سے زیادہ اہمیت کی حامل تھی؟ جواب ہاں تھا۔ وہ بشر عالم کی ان تمام چیزوں سے اول تھی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اب کی بار خود کو برا کہنا بہتر سمجھا، جبکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو چلی تھی کہ اسے اپنا آپ کسی کے قابل نہ لگتا تھا۔ جھوٹ! آپ میرے قابل نہ ہوتی تو میں آج آپ کے در نہ کھڑا ہوتا۔ یہ عذر بھی کامیابی سے رد کر دیا گیا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میری رنگت سانولی ہے، نقوش واجبی، ایک عام سی لڑکی ہوں۔ آخر آپ کیوں کر مجھ سے شادی کرنے کی ضد باندھ بیٹھے ہیں؟ آپ کو تو کوئی بھی حسین لڑکی مل جائے گی۔ وہ جھنجھلا سے گئی تھی اپنی بدلتی حالت اور مقابل کی ڈھٹائی پر۔ بشر کو اس کے لفظ ناگوار گزرے تھے، جس کا پتہ اس کے ماتھے پر امڈ آنے والے بلوں نے دیا تھا۔ مجھے حسن کی طلب نہیں، آپ کی طلب ہے، اس عام سی لڑکی کی جو میری نظروں میں خاص ہے۔ نرم لہجہ اب کی بار سنجیدگی میں بدلا تھا۔ مجھے مجبور مت کریں، میرے کچھ خواب ہیں جنہیں پورا کرنا ہے۔ نہ میں شادی میں دلچسپی رکھتی ہوں نہ آپ میں۔ فروہ نے بے بسی سے کہا۔ آپ کے تمام خواب پورے کرنا مجھ پر فرض ہے، اور رہی بات دلچسپی کی، شادی کے بعد آپ مجھ میں دلچسپی بھی لیں گی اور مجھ سے محبت بھی کریں گی۔ بشر کا لہجہ مستحکم تھا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ فروہ مقابل کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی، اور بس یہی بشر عالم چاہتا تھا۔ اس کی چاہت پوری ہوئی اور وہ سرشار ان شہد رنگ آنکھوں میں دیکھے گیا۔ زبردستی کا قائل ہوں بھی نہیں، دو بدو جواب دیا۔ فروہ خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ کچھ کہنے کو بچا ہی نہ تھا۔ وہ اس کے تمام عذر رد کرتا، اس کی تمام وجوہات کا دم توڑ گیا تھا۔ امید ہے آپ کا جواب اب ہاں ہوگا۔ چلتا ہوں۔ ایک گہری استحقاق بھری نگاہ فروہ پر ڈالتے وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی فروہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھی۔ کیسی کشمکش ہے یارب! اس شخص کی موجودگی اور لفظ اس قدر پرستر کیوں ہیں آخر؟ ذہن اسے قبول کرنے کو آمادہ نہیں، اور دل وہ ہمک ہمک کر اس کا ساتھ چاہتا ہے۔ اور اب سے محو کلام وہ اپنی آنکھیں بند کیے بیڈ پر گرتے چلے گئے۔ اس کے دل میں کنڈلی مارے بیٹھا ڈر اسے بشر پر یقین نہ کرنے پر مجبور کر گیا۔ ماحول اس قدر سنگین کیوں ہے آخر؟ بشر نکسک سا تیار لاؤنج میں آتا معمول سے ہٹ کر خاموشی محسوس کرتا مستفسر ہوا۔ بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ فواز صاحب نے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔ بشر نے جگہ سنبھالتے استفہامیہ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ عزیز صاحب کا فون آیا تھا، وہ رشتے سے انکار کر چکے ہیں۔ فواز صاحب کہنے کی دیر تھی، بشر کے پرسکون تاثرات پل میں سرد مہری میں بدلے۔
جو بڑے سختی سے بھینچے اس نے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی، گو کہ خود پر ضبط کیا تھا۔ نصیب کی بات ہے بشر، ہو سکتا ہے تمہارا اس کا ساتھ تم دونوں کی بخت میں نہ لکھا ہو۔ فوزیہ بیگم اس کے تاثرات سے خوف کھاتی مصلحتاً بولی، ان کے بخت میں میں اور میرے بخت میں وہ لکھی ہیں۔ موم، شادی کی تیاریاں شروع کریں، نکاح اور رخصتی اسی جمعے ہوگی۔ بشر بے تاثر لہجے میں کہتا اپنی جگہ سے اٹھتا، داخلی دروازے کی جانب بڑھا تھا اور فوزیہ بیگم کا دل دہل اٹھا تھا۔ فواد، روکیں اسے، ضرور وہ کوئی انتہائی قدم اٹھانے چلا ہے۔ فوزیہ بیگم کے کہنے پر فواد صاحب نے اسے روکنے کی صحیح کی، لیکن وہ ہوا کے دوش پر سوار پل میں وہاں سے غائب ہوا تھا۔ فروا، تمہیں ڈین نے اپنے آفس میں بلایا ہے۔ وہ جو گراؤنڈ میں بیٹھی اپنے موبائل میں ناول پڑھنے میں محو تھی، اپنی کلاس فیلوں کے مطلع کرنے پر اجنبے میں ڈوبی۔ مجھے خیریت؟ اپنا سامان سمیٹتے اس نے کھڑے ہوتے پوچھا۔ ڈین کا اچانک آفس میں بلانا اسے پریشان کر گیا تھا۔ نہیں معلوم، وہ لڑکی لاعلمی کا اظہار کرتے وہاں سے روانہ ہوئی اور فروا نے قدم ڈین کے آفس کی جانب بڑھائے۔ میں کم ان سر؟ فروا نے آفس کا دروازہ ناک کرتے اجازت چاہی، لیکن جواباً اجازت ملنے کی بجائے ایک فولادی گرفت نے اس کی کلائیں جکڑے اسے اندر کھینچتے، دروازہ بند کرتے، اس کے پشت دروازے سے لگاتے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو اسے اچانک افتاد پر حلق کے بل چیخنے کو تیار تھی، اپنے انتہائی نزدیک بشر عالم کو دیکھ اس کی چیخ حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ شید رنگ آنکھیں تحیر کے سبب آخر تک پھیلی اور بشر عالم کا تمام تیش جہاں کی مانند بیٹھتا چلا گیا۔ یکٹک ان شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتا وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا، اس کے ارد گرد ہاتھ رکھتے اسے اپنی ذات میں قید کر گیا۔ کیا بدتمیزی! یہ فروا کے حلق صدمے اور بے یقینی کے سبب پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ رشتے سے انکار کیوں کیا؟ بشر نے اس کا سوال نظر انداز کرتے دو بدو سوال پوچھا۔ میری مرضی، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، آپ دور ہو مجھ سے۔ بشر کی اس قدر نزدیکی فروا کی جان پر بنائی تھی۔ لہجے کو مضبوط بنایا دو ٹوک بولی، میں کل آپ کی تمام وجوہات کو ختم کر گیا تھا، پھر کیوں؟ مجھے وجہ جاننی ہے۔ بشر اس کے بازو جکڑے جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ فروا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ میری وجہ جو کہ تو ہے ایس پی، میری زندگی ہے، مجھے کس سے شادی کرنی ہے کس سے نہیں، اس کا انتخاب میرے پاس ہے، اور رشتے سے انکار کر دینا ایک عام سی بات ہے، اس پر اس قدر شدید رد عمل میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ فروا کی برداشت سے باہر ہوا تھا، آخر کیوں یہ شخص اسے مزید بے بس کر رہا تھا۔ عام سی بات تب ہوئی تھی جب میں آپ سے محبت نہ کرتا، جب آپ میرے اس دل پر حکمرانی نہ کرتی۔ محبت کرتا ہوں میں آپ سے، اور ہر حال میں آپ کو اپنا بنا کر دم لوں گا۔ بشر اس کے لفظوں پر بھڑک اٹھا تھا اور فروا ساکن۔ کل مقابل نے براہ راست اظہار نہ کیا تھا، لیکن آج وہ براہ راست محبت کا اظہار کرتے اس کی دھڑکنوں میں تلاطم سا برپا کر گیا تھا، لیکن پھر تلخ اور خود ساختہ سوچ اسے اپنے شکنجے میں کس گئی۔ آخر اس سے کوئی کیسے اور کیوں کر محبت کرے گا؟ یہ محبت نہیں، ضد ہے آپ کی۔ آپ چاہیں کچھ بھی کر لیں، میں آپ سے شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ تلخی سے کہتی وہ بشر کو انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر گئی۔ تو آپ نہیں مانیں گے؟ اس کے بعد جو اپنے گرد سے آزاد کرتا بشر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا۔ نہیں، فروا نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر آپ شادی کے لیے نہ مانی تو اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کے بابا جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ محض میرے ایک فون کال کی دیر ہے، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا شادی یا آپ کے بابا جیل میں۔ بشر نے دھمکی دی اور فروا کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی۔ اس کے بابا میں اس کی جان بستی تھی، وہ ان پر ایک خراش تک نہ برداشت کرتی، کو جا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا۔ آپ ایسا نہیں کریں گے نا؟ انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے فروا نے ایک آس سے پوچھا۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ بشر کا دل خوف کے سبب سست روی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا بدلتا انداز دیکھ، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ آپ یوں زور زبردستی مجھے حاصل تو کر لیں گے، لیکن میری نفرت کو محبت میں نہیں بدل پائیں گے، کبھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں محبت ہے، محبت کے پاٹ پڑھ کر آئے ہیں۔ ایس پی، محبت میں محبوب کو تکلیف نہیں دی جاتی، ضد ہوں میں آپ کی، محض ضد۔ فروا کا بدن لغزش کا شکار ہوا تھا۔ آپ کے بقول یہ ضد ہے تو ضد ہی صحیح۔ بشر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی اس کے نفرت کے اظہار پر۔ میں ہاں کہہ دوں گی، میرے بابا کو کچھ مت کرنا۔ بے بسی سے کہتی وہ نزدیک موجود ٹیبل کی سطح جکڑ گئی۔ بشر اس کا یہ حال دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے نزدیک آتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ محبت میں محبوب کو آزادی بھی دے دی جاتی ہے، لیکن میں ان محب میں شامل نہیں، میں آپ سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی میں آ جانے کے بعد ہی آپ میری محبت کی شدت سے آگاہ ہو پائیں گی۔ اسی جمعے ہوگا نکاح آپ کا اور میرا۔ اس کے نکاح پر گرتا آنسو اپنی انگلی کی پور پر چنتے وہ اس کے سر پر لب رکھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور فروا زمین پر بیٹھتے پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔
یوں اس نے رضامندی دی اور آنن فانن دونوں کا نکاح اور رخصتی طے پایا۔ حال حوریہ، نمرہ اور حفظہ کے ہمراہ وہ سہج سہج کر قدم بڑھاتی لاؤنج کی جانب گامزن تھی۔ بشر اس صبح صادق اس کی جان اپنی بے باکیوں اور شوخیوں سے ہلکان کرتا بیک لان میں سجی مردوں کی محفل میں جا بیٹھا تھا، جبکہ اسے صبح نیند سے بیدار ہونے کے بعد اندازہ ہوا تھا کہ وہ اعصابی جنگ سے لڑتی اپنی نفرت میں اندھی کس قدر سنگین لفظوں کا استعمال کر چکی تھی۔ اسے شدید پشیمانی نے آن گھیرا تھا اور بشر نے اس کی اسی پشیمانی کا فائدہ اٹھاتے اس پر اس کی سانسیں تنگ کی تھیں۔ لاؤنج میں آتے اس نے جالی دار دوپٹے کے پار صوفے پر بیٹھے نفوسوں کو دیکھا، جن میں عمر دراز عورتیں شامل تھیں اور ان کے ہمراہ موجود ایک لڑکی جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو کھلا چھوڑے، میک اپ سے لدے چہرے کے ساتھ کافی مغروریت چہرے پر سجائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا، جبکہ شلوار بھی ٹخنوں سے کافی اوپر تھی۔ آ جاؤ بیٹا، یہاں بیٹھ جاؤ۔ فوزیہ بیگم اسے ایک طرف رکھے سنگل صوفے پر بیٹھنے کی ہدایت دی۔ چلو بھائی، دیکھیں اب ہم کون سی حور پری بیاہ لائی تم؟ خاندان کی ہر لڑکی کو نظر انداز کر کے ہیرا ہی چنا ہوگا تم نے فوزیہ۔ یہ کہنے والی فواد صاحب کی چچا زاد بہن سونیا تھیں، جن کے لہجے کے پیچھے چھپے طنز کو محسوس کرتے فوزیہ بیگم نے لب بھینچے، جبکہ فروا نے بھی اپنے لب دانتوں تلے کچلے۔ حور پری؟ وہ تو ایک عام سی شکل و صورت اور سانولی رنگت کی حامل لڑکی تھی۔ سونیا بیگم نے فروا کے نزدیک آتے اس کا پلو پیچھے کیا۔ فروا اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کا سادہ حسن، چہرے پر پھیلی معصومیت، لمبی جھالر کا رقص دل موہ لینے والا تھا۔ فروا نے نظریں اٹھائیں تو کچھ پل کے لیے سونیا بیگم بھی اس کی شہد رنگ آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبی، لیکن آنا کی ماری عورت نے قبول کہاں کرنا تھا۔ ماشاءاللہ پیاری تو ہے، لیکن سونیا بیگم نے طنز مسکراہٹ لیا کہتے بات ادھوری چھوڑی۔ فروا کا روم روم سماعت بنا، نہ جانے کیوں دل تیز دھڑک رہا تھا، ایک انجانا خوف سا لاحق تھا۔ شاید وہ خوف یہ تھا کہ وہ اسے کمتر محسوس نہ کروا دیں اپنے لفظوں سے۔ فوزیہ بیگم، حورین اور باقی سبھی ان کی بات مکمل کرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن بشر کے آگے رنگ پھیگا نہیں۔ وہ تو وجاہت کا شاہکار ہے، گورا چٹا خوبصورت مرد۔ بہو اچھی تو ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے۔ سونیا بیگم اپنا زہر اگلنے سے باز نہیں آئی تھی، اور آتی بھی کیوں؟ ان کی بیٹی کا رشتہ ٹھکرا کر بشر نے اس لڑکی کو پسند کیا تھا جو ان کی نظر میں ان کی بیٹی کے ناخن کے برابر بھی نہ تھی۔ فروا کو شدید سبکی کا احساس ہوا، شہد رنگ آنکھیں لبالب نمکین پانی سے تر ہوئیں۔ فوزیہ بیگم نے ضبط سے سونیا بیگم کی طرف دیکھا، جبکہ نمرہ، حفصہ اور حورین کا غصے کے مارے برا حال ہوا۔ خیر، ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ خوش رکھے، کاندھے اچکا کر کہتے انہوں نے دعا دی جو سچے اور صاف دل سے تو بالکل نہ دی تھی۔ انشاءاللہ اللہ دونوں کو خوش ہی رکھے گا، اور ہماری بھابھی بہت پیاری ہیں، بشر عالم کی محبت ہے، ان کا عشق ہے تو عام تو ہو ہی نہیں سکتی۔ بھابھی بہت خاص ہیں، بہت خاص۔ حورین نے محبت سے خاصہ جتاتے ہوئے کہا، جس پر دونوں ماں بیٹی نے منہ کے مختلف زاویے بنائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے کب کہا عام ہے، لیکن نوشین اور بشر کا جوڑ بہترین تھا۔ سونیا بیگم پھر بھی باز نہ آئی تھی۔ فروا کو لگا اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے بے ساختہ نوشین کی طرف دیکھا جو اسے ہی نخوت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سچ میں پیاری تھی، سفید رنگت، تیکھے نئے نقش، اصل میں اس کا اور بشر کا ہی جوڑ بنتا تھا، فروا اور بشر کا نہیں۔ زہریلے خیالات دماغ میں آتے اسے تکلیف سے دوچار کر کے عجیب سی جلن وجود میں استراحت کرتی محسوس ہوئی۔ پہلی بار زندگی میں، پہلی بار کسی لڑکی کے حسن سے حسد محسوس ہوا۔ آنکھوں سے آنسو پلکوں کی بار توڑتے رخسار پر بہہ نکلے۔ اسے لگا اس کا وجود جیسے سن ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے آپ کو یہ دکھ زیادہ ہے کہ بھائی نے آپ کی چہیتی لاڈلی خود سر بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا تھا، تبھی آپ اب یہاں فضول گوئی کر رہی ہیں۔ آپ یہاں بھابھی کو دیکھنے آئی ہیں، دیکھیں، ماشاءاللہ کہیں اور چلے جائیں۔ ہر بار خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، خوبصورت چہرے پر بھی کالا کردار چھپاتے ہیں لوگ، باطن کالے ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں جو کچھ لوگ خوبصورتی کے پیچھے چھپا لیتے ہیں۔ حورین کی اب بس ہوئی تھی، فروا کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھتے وہ تینوں ہی اپنا ضبط کھو گئی تھیں۔ اتنا حق کسی کو نہیں دیا تھا کہ وہ ان کے گھر میں آتے ان کی بھابھی کو کچھ بھی بول جاتی۔ حورین نے نوشین کی نظروں میں دیکھتے ٹھیک ٹھاک کرارا جواب دیا، جی، اور میری بہو ماشاءاللہ سے سیرت کی بھی اچھی ہے اور صورت کی بھی، کم از کم 2 چہرے تو نہیں اس کے، اور سب سے بڑی بات میرے بیٹے کی پسندیدہ عورت ہے۔ وہ شکر کریں بشر یہاں نہیں، ورنہ وہ کیا کر بیٹھتا اس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ معاف کیجیے گا، کیونکہ اب جو میں بولنے جا رہی ہوں اس کے بعد آپ دونوں کا لازمی آگ لگ جائے گی۔ فوزیہ بیگم نے بھی سخت لہجے میں کہتے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ ان دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہوئے تھے اپنی اس قدر عزت افزائی پر۔ آپ تینوں یہاں سے تشریف لے جائیں، بہت مہربانی آپ یہاں آئیں، آئندہ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ صرف گھروں میں پھوٹ ڈالتی ہیں، اور مجھے میرا گھر بہت عزیز ہے،
اور سب سے بڑی بات، میں اپنی بہو کی ذرا سی بھی بے عزتی یا اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتی۔ تو وہ رہا دروازہ، چلتی بنے۔ فوزیہ بیگم نے سخت لہجے میں کہتے انہیں ان کی اصل حیثیت بتائی۔ وہ دونوں تل ملا کر اٹھی۔ فروا نے بہتے آنسوں کے ساتھ فوزیہ بیگم اور باقی سب کی طرف دیکھا۔ ان لوگوں نے اس کے لیے سٹینڈ لیتے اسے برا کہنے والوں کا منہ اچھی طرح بند کیا، لیکن پھر بھی دل و دماغ میں کسک سی بیٹھ گئی تھی۔ آنسو آنکھوں سے اور تیزی سے بہنے لگے۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں یہاں بیٹھنے کا، جا رہے ہیں۔ تم اور تمہارا بیٹا اسی قابل تھے، ایک کالی لڑکی کے قابل جس کے نکوش شام سے ہیں، اور تمہارا بیٹا تو شاید اندھا تھا جو اس کالی پر دل آ گیا، ورنہ ان جیسی لڑکیوں کو منہ ہی کون لگاتا ہے؟ دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، ہنس اور کوے کی جوڑی لگ رہی ہے۔ پچھتاؤ گے تم، دیکھنا کہاں میری بیٹی، کہاں یہ لڑکی تو میری بیٹی کے پاؤں کے ناخن کے بھی برابر نہیں۔ سونیا بیگم اول فال بکتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ علاقے سے آئیں چند خواتین بھی شرمندہ سے ہوتی وہاں سے نکلتی چلی گئیں۔ گھر کی خواتین بھی محلے کی عورتوں کے سامنے شدید شرمندہ ہوئی تھیں۔ فروا شدید سبکی کے احساس سے اپنی جگہ سے اٹھتی روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فروا، بھابی، ان سب نے یک زبان اسے پکارا۔ جاؤ حورین، بشر کو فون کرو، اسے بلا لاؤ، وہی بچی کو دیکھے گا۔ فوزیہ بیگم نے قدرے پریشانی سے کہا کہ اس وقت فروا کو صرف اس کا شوہر ہی سنبھال سکتا تھا۔ حورین اس بات میں سر ہلاتے پچھلے لان کی طرف بڑھیں۔ حورین کے بتانے پر بس سرخ تنا چہرہ لیے تیز قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر پریشان حال بیٹھی فوزیہ بیگم کو دیکھتے بشر نے آنکھوں سے بے فکر ہو جانے کا اشارہ کیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بشر نے کمرے کی راہداری میں پڑا اس کا لال دوپٹہ اٹھایا۔ چہرے کے تاثرات حد درجہ سنجیدہ اور سخت تھے، لیکن آنکھوں میں اس وجود کے لیے فکر کا جہان آباد تھا۔ حورین کے بتانے پر ایک طیش کا طوفان تھا جو اسے اپنے وجود میں اٹھتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بس نہ چلا تھا کہ وہ نوشین اور سونیا بیگم کے ان لفظوں پر ہر لحاظ برائے طاق رکھتے اسے جواب دیتا کہ ان کے ساتھ نسلیں یاد رکھتی۔ بشر اپنے ہاتھ میں تھامے دوپٹے کو دیکھتے اپنے لب بھینچے آگے بڑھا۔ کمرے میں آتے وہ روتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کالی لڑکی، عام سے نئے نقش، میری بیٹی کے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ بشر کے آگے پھیکی سی ہے، کوئی جوڑ نہیں دونوں کا۔ وہ سب لفظ یاد کرتے فروا نے اپنی بھیگی آنکھیں بند کی۔ دل میں شدید ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی۔ اتنی تکلیف پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے کزن اسے اس طرح کے لفظوں سے بلا لیتے تھے۔ خاندان والوں میں وہ عام سے نکوش سے جانی جاتی تھی۔ اپنی ذات کو لے کر کمتری اسے پہلے کبھی اتنی شدت سے محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی آج ہوئی تھی۔ آج اسے حسد محسوس ہوا، شدید حسد، شدید جلن، اور ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بشر اور نوشین کا جوڑ بنتا تھا، یہ بات اس کے دل میں نیزے کی طرح چبھی تھی۔ اپنی آنکھیں کھولتے اس نے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ اپنے سجے سنورے روپ کو دیکھتے وحشت سی ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ کھینچتے ہوئے اپنے سر سے حجاب اتار گئی۔ آنسو میں روانی آ رہی تھی۔ سونیا بیگم کے لفظ بار بار سماعتوں میں بازگشت کرتے اسے تکلیف پہنچانے کا سبب بن رہے تھے۔ اپنے ہاتھ میں پہنی چوڑیاں اس نے تیزی سے اتارتے آئینے پر دے ماری۔ لبوں پر لگی لپسٹک کو ہاتھ کی پشت سے بری طرح رگڑ دیا۔ ابھی وہ دوسرے ہاتھوں کی چوڑیاں اتارتے پھینکتی جب دروازہ بند ہونے کی آواز اور کمرے کی فضا میں یکدم پھیلتی اس ہر جائے کی مخصوص کلون کی خوشبو محسوس کرتے وہ اپنی جگہ ساکت ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی بشر کی نظروں نے اس نازک وجود کو دیکھا جو کچھ ہی دنوں میں اس کی دھڑکن بنتے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ اس کے سر سے اترا حجاب اور چوڑیاں جو کچھ ڈریسنگ پر پڑی تھیں تو کچھ زمین پر گری ہوئی تھیں۔ دیکھتے بشر نے لب آپس میں بھینچتے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ اس سے پہلے وہ اس کے قریب آتے اسے اپنے حصار میں لیتا فروا ایک دم پلٹی تھی۔ خبردار ایس پی، جو ایک قدم آگے بڑھایا یا میرے قریب آئے، مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی، مجھے نہیں چاہیے۔ بشر کو بہتی نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف اپنی انگلی کا رخ کرتے وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ بشر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے اسے دیکھا۔ اس کے بہتے آنسو دیکھتے اس کا ضبط بکھر سا رہا تھا۔ شادی کیوں کی مجھ سے؟ کہا تھا نا نہیں کرنی شادی، پھر بھی زبردستی کیا۔ اب آپ کو سکون مل گیا ہے؟ مل گیا ہے سکون؟ اس لیے، محض اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے اس تکلیف سے نہیں گزرنا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کے قابل۔ کہاں آپ، کہاں میں کالی ہوں، عام سے نئے نقش، کسی کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ کیوں کی شادی آپ نے مجھ سے؟ بولے نا، جواب دیں ایس پی صاحب، جواب دیں۔ میں نہیں نا قابل آپ کے، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، دیکھا، آپ نے سنا، آپ نے وہ عورتیں کیا بول کر گئی تھیں؟ بشر کے نزدیک آتے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے وہ چیختے ہوئے بہتے نگاہوں سے تڑپتے ہوئے آواز میں بے ربطگی سے بولی۔ بشر کی آنکھوں میں اس کے لفظ سنتے لالی ابھر آئی۔ جبڑے قدرے سختی سے بھینچے اس نے فروا کو اپنے حصار میں لینا چاہا۔
جب وہ اس کے اٹھتے ہاتھ جھٹکتے ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ ایک کام کریں، اس نوشین سے شادی کر لیں آپ۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں تو آپ سے نفرت کرتی ہوں نا، مجھے چھوڑ دیں آپ۔ وہ نوشین پیاری ہے، سفید رنگت کی حامل ہے، نقش بھی پیارے ہیں، میری طرح تو نہیں، میں تو آپ کے سامنے پھیکی سی ہوں نا۔ یکدم اپنے رخساروں پر گرتے آنسو اپنے ہاتھوں کی پشت سے رگڑتی وہ بھرائی آواز میں خود اذیتی سے گویا ہوئی۔ اپنی ہی بات پر اس کا دل سینے میں تڑپ اٹھا تھا، ایک تکلیف سے دل کے مقام پر ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، اور بس یہاں اس بات پہ بشر کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ چھوڑے مجھے ایس پی صاحب، چھوڑے مجھے، میں نہیں ہوں آپ کے قابل، بری ہوں، اچھی نہیں ہوں، چھوڑے مجھے۔ فروا اس کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے گویا ہوئی۔ آنسو پھر سے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس وقت وہ حواسوں میں نہ تھی، لفظوں کے ایسے وار کیے گئے تھے کہ وہ بھول گئی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے، کیا نہیں۔ بشر نے اس کی کمر پر گرفت مزید سخت کی کہ فروا اس کے سینے سے آ لگی۔ فروا کا سر بشر کے دل کے مقام پر ثبت ہوا۔ اسے بشر کی تیز دھڑکتی محسوس ہوئی تھی۔ چھوڑ دیں مجھے، پلیز چھوڑ دیں۔ تھک گئی تھی روتے روتے، مزاحمت کرتے کرتے، اذیت و تکلیف کو برداشت کرتے کرتے۔ ہاتھ خود بخود بشر کی پشت پر بندھ گئے۔ لفظوں سے وہ اسے چھوڑنے کا بول رہی تھی، لیکن اب وہ اپنے وجود کو ڈھیلا کرتے اپنے آپ کو بشر کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی، اور بشر بس وہ اسی پل کا انتظار کرتے خاموش تھا جب فروا بالکل پرسکون ہوتے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتی۔ بشر نے اپنا چہرہ جھکاتے اس کے گردن میں اپنا منہ چھپایا۔ فروا ہچکیاں بھرتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس آغوش میں نہ جانے کیسا سکون تھا کہ آنسو خود بخود بہنا بند ہو گئے تھے۔ جو اذیت اور تکلیف رگ رگ میں سرایت کر رہی تھی وہ پل میں ختم ہوئی تھی۔ کیسے چھوڑ دوں اکلوتی محبت ہے آپ میری، آپ کو چھوڑ دیا تو سانسیں دغا دی جائیں گے، دل کی دھڑکنیں بند کر دے گا۔ انت الحیات آپ کو چھوڑنا ناممکن ہے، میرے لیے مرتا مر جاؤں گا لیکن آپ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی گردن پر جا بجا لفظ ثبت کرتے بشر اس کے کان کے پاس اپنے لبوں کو لاتے گمبھیر لہجے میں سرگوشی کر گیا۔ فروا کی بند پلکیں لرزش کا شکار ہوئیں، پورا بدن کپ کپا اٹھا اس کے پرحدت جھلسا دینے والے لفظ کی بدولت۔ بشر نے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ فروا اپنی آنکھیں مزید سختی سے میچ گئی، لب کپ کپاس سے رہے تھے، آنکھوں سے کاجل پھیل رہا تھا۔ گالوں پر بکھری لپسٹک دیکھتے بشر نے اپنے انگوٹھے سے نرمی سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ اپنے رخسار پر اس کے انگوٹھے کے نرم لمس کی حدت محسوس کرتے فروا نے اپنے بھیگی سرخ آنکھیں کھولتے بشر کی طرف دیکھا، جس کی نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھیں۔ کیا حال کر لیا خود کا انت الحیات، میری ان حسین آنکھوں کو کتنا رلا ہے، مانا ان میں آنسوں کی امیزش حسین منظر پیش کرتی ہے، لیکن یہ حق تو نہیں آپ کو کہ آپ میری ان شہد رنگ آنکھوں کو اس قدر بھگو لیں کہ ان میں سرخی عہدہ ہے۔ بشر نے اس کی آنکھیں کھولنے پر دھیمی نرم محبت و فکر سے چور آواز میں کہتے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے اس کی پلکوں پر ٹھہری نمی کو اپنے لبوں سے چنا تھا۔ فروا بساختہ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گئی۔ اس کے لفظوں پر لاکھ قابو کرنے کے بعد بھی رکے آنسو پھر سے رواں ہوئے۔ یہ نمکین پانی جو بہائے جا رہی ہیں بیگم، یہ بہت قیمتی بھی ہے اور ظالم بھی۔ ظالم اس لیے کہ ان شہد رنگ کٹوروں سے بہتا یہ نمکین پانی میری جان کا آزار بن جاتا ہے۔ یہ مجھے ایسی تکلیف سے روشناس کروا دیتے ہیں جو مجھے حد درجہ تڑپا جاتی ہے۔ میں ہرگز یہ بات برداشت نہیں کروں گا کہ آپ کسی کے فضول باتوں کو اپنے دل و دماغ پر حاوی کرتے ان آنکھوں کو بھگو کر مجھے تکلیف دیں۔ بشر نے تنبیہ لہجے میں کہتے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں آپ کے قابل نہیں، میں عام سی ہوں۔ فروا اس کی طرف دیکھتے بھرائی آواز میں بولی۔ شش۔ بشر نے اس کے لرزتے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا اور پھر حجاب کھینچ لینے کے باعث اس کے الجھے بالوں کو بڑی نرمی سے سلجھاتے درست کیا۔ با خدا، میری بیوی کو اب عام کہا تو میں کچھ کر جاؤں گا۔ آپ عام ہیں؟ 6 فٹ کے اس آدمی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، اس کی راتوں کی نیند چرا لی، اس کی آنکھوں میں ایسی بستی کہ کسی اور کا عکس نہ بن پایا، اس کے دل میں ایسی سمائی کہ دل کی ہر دھڑکن آپ کا نام جپنے لگی، اور آپ کہتی ہیں آپ عام ہیں؟ بشر بیگ کا عشق ہیں آپ، میری کسی نیکی کا اجر ہیں آپ، اور آپ کہتی ہیں آپ عام ہیں؟ حد کرتی ہیں انت الحیات۔ بشر نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں میں بسائے خوف کی بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے لفظوں کو سنتے فروا کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ وہ یکٹک اسے دیکھی گئی جو اپنے لفظوں سے اسے زخم بھرتا اسے معتبر کر رہا تھا، اور وہ اس سے نفرت کا اظہار کر گئی تھی۔ میں نے نہیں کہا، ان آنٹی نے کہا۔ فروا نے اس کی خفگی محسوس کرتے جلدی سے صفائی دی، اور آپ چپ چاپ سنتی رہی، انہیں جواب دیتی۔ بشر کی آواز میں خفگی کا گہرا عنصر شامل تھا۔ کیا جواب دیتی؟
فروا نے اس کی طرف دیکھتے دو بدو پوچھا، یہی کیا بشر عالم کا عشق ہے؟ اس کے لیے ابصراؤں سے بھی زیادہ حسین ہے۔ بشر نے اس کے رخسار پر انگوٹھا پھیرتے یکدم آواز میں ڈھیر و محبت سمائے کہا، حورین نے کہا تھا یہ۔ بشر کے لمس کو محسوس کرتے سرخ رنگت کے ساتھ اس کے حصار میں کھڑے وہ معصومیت سے منمنائے۔ وہی تو آپ کو کہنی چاہیے تھی یہ بات، اپنے خلاف بولنے والے کا منہ بند کرنا آنا چاہیے انت الحیات۔ بشر نے سمجھانے والے لہجے میں کہتے اس کے پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کا اور نوشین کا رشتہ ہوا تھا۔ دل میں جو بات کانٹے کی طرح چبھی تھی وہ زبان پر آ ٹھہری تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ستونیا آنٹی کی بیٹی کے بارے میں مما نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ آپ کو مجھ سے ملنا تھا، آپ کو میری زندگی میں آنا تھا، میری تقدیر میں، میرے نصیب میں آپ کو لکھ دیا تھا انت الحیات۔ پھر کیسے میرا دل و دماغ کسی اور کے لیے راضی ہوتا؟ بشر نے محبت سے کہتے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا۔ اتنے نزدیک اس کے حصار میں کھڑی فروا اپنے چہرے پر پڑتی اس کی گرم تپش تازہ سانسیں محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ جان تو تب لبوں پر آئی جب بشر کے لب اس کے ماتھے سے سرات کرتے اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھونے لگے۔ فروا کا دل ہتھیلی پر آ سجا۔ بشر کا پرحدت لمس اپنے چہرے کے ہر نقش پر محسوس کرتے وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ یہ شخص جادوگر تھا، کچھ تو جادو کرتا تھا کہ وہ اس کے لمس میں خود کو گم ہوتا محسوس کرتی تھی، اسے خود سے دور نہیں جھٹک پا رہی تھی۔ کیوں اس کا لمس یوں محسوس ہو رہا جیسے کوئی مرہم ہو جو اس کے زخموں پر پڑتے اس کی مسیحائی کر رہا ہو۔ ایس پی صاحب، اس کے لبوں کی بڑھتی تجاوز پر فروا نے گھبراتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دوری بنائی۔ بشر جو اس کے لمس میں کھوتے ابھی حدود پار کرتا، اس کے دور کرنے پر یکدم ہوش میں آیا۔ اس نے فروا کے سرخ تپتے چہرے کو دیکھتے لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی مضبوط بازوں میں اٹھایا۔ فروا کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا۔ اس نے آنکھوں میں سراسیمگی لیے بشر کی جانب دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں پھیلتے خوف کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتے اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ یوں آنکھوں میں خوف لیے مجھے مت دیکھیے، بھروسہ رکھیں اپنے شوہر پر، جب تک اس رشتے کو قبول نہیں کر لیتی میں آپ کو اپنے رنگ میں نہیں رنگوں گا۔ بشر نے نرمی سے کہتے اس پر کمفرٹر دیا۔ تھوڑی دیر آرام کریں، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ کر کے آتا ہوں۔ بشر نے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے گال کو تھپ تھپایا اور پھر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ جو خوف اور بشر کی نزدیکی پر اپنی سانسیں تک روک گئی تھی، بشر کے جاتے ہی لمبا سانس بھر کر رہ گئی۔ بے ساختہ اپنے گالوں کو ہاتھ لگایا جہاں سے اسے بھاپ نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ رنگت میں ابھی بھی سرخیاں گھلی ہوئی تھی۔ دل کی رفتار کچھ دیر پہلے کے لمحات یاد کرتے تیز ہوئی تھی، جبکہ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ نے احاطہ کر رکھا تھا۔ فروا نے اپنے آپ کو مسکراتا ہوا پایا تو آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ ایک ہی دن میں محض چند گھنٹوں میں کیا کوئی اتنا اچھا لگ سکتا تھا؟ کیا کسی کو لے کر نظریہ بدل سکتا تھا؟ وہ اپنے آپ پر حیران تھی۔ وہ کیسے بشر کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی، کیسے اس کے لفظوں نے اس کی تکلیف کو ختم کر دیا تھا، کیسا جادوئی اثر رکھتے تھے اس کے لفظ، کیسا ساحر تھا وہ، اسے اپنی اور کھینچے ہی چلے جا رہا تھا۔ فروا نے اپنی بدلتی کیفیت سے گھبراتے تیزی سے اپنی آنکھیں بند کی، لیکن یہ کیا؟ ایس پی صاحب تو پوری آبوتاب سے اس کی بند آنکھوں کے پردوں پر اتر آئے تھے۔ اس کے لفظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ حدت بھرا لمس اب تک چہرے اور گردن پر محسوس ہو رہا تھا۔ بند آنکھوں میں اس کا خوبرو چہرہ ابھر رہا تھا، وہیں اس کی محبت سے لبریز آنکھیں تو لبوں پر اس سے بات کرتے دھیمی سی مسکان۔ فروا کے لب پھر بے ساختہ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ کروٹ کے بل ہوتے تکیے کو سینے میں بھینچے انہی خیالوں میں گم ہو گئی۔ 5 مہینے بعد وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اپنے ہاتھ میں تھامی تصویر کو دیکھنے میں محو تھی۔ شاید رنگ آنکھوں میں ہلکی سی نمی کی آمیزش تھی۔ 5 مہینے گزر چکے تھے بشر کے ٹرانسفر کو۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی بشر کو کسی کیس کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑ گیا تھا، اور فروا لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہ نہ کہہ پائی تھی کہ وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے جائے۔ 5 مہینے، ان 5 مہینوں میں فروا بشر عالم کو اس بات کا شدت سے احساس ہو گیا تھا کہ وہ انسان واقعی اس کے دل میں گھر کر گیا ہے۔ یہ کمرہ اس کی غیر موجودگی میں کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ رات کو سوتے وقت وہ اعصابوں پر طاری ہونے والی خوشبو، وہ نرم گرم حسار محسوس نہ کرتے اس کی رات کی نیندیں اس سے روٹ چکی تھیں۔ وہ جو آج تک محبت، عشق، جنون کے بارے میں پڑھتی آئی تھی، کیسے اپنے دل میں پنپتے جذبوں کے بارے میں نہ جان پائی۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا، فقط ایک ہی کام بچا تھا، بشر کی تصویر کو پہروں بیٹھ کر تکتے رہنا۔ ان 5 مہینوں میں وہ اپنے کیس میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اس کی ذات کو فراموش ہی کر گیا تھا، اور فروا کا دل اپنے اس نظر اندازی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ طبیعت دن بدن گرتی محسوس ہو رہی تھی، چہرے سے شادابی غائب تھی، جیسے وہ مرجھا سی گئی تھی۔
محبت کا دعوے دار اتنی توجہ اور اہمیت دینے کے بعد آپ کی ذات سے یوں لاپرواہ ہو جائے تو آپ جلتے انگاروں پر خود کو جلتا محسوس کرتے ہو۔ محبوب کی تعلق کی ایسی تکلیف سے روشناس کروا دیتی ہے کہ آپ کے چہرے سے شادابی اور لبوں کی مسکراہٹ چھین جاتی ہے۔ کچھ یہی حال فروا کا تھا۔ وہ اس سے خفا تھی اور خفا ہی رہنے والی تھی۔ ہزار شکوے اس کے دل و دماغ میں تھے۔ فوزیہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، بشر ان کے سامنے ہوتا اور وہ اس سے دور لگاتی۔ سب گھر والے ہی فروا کا مرجھایا آسودگی میں ڈوبا چہرہ دیکھتے بشر سے حد درجہ ناراض تھے۔ ان سب کو تو عادت تھی بشر کی اس طرح دوسرے شہر ٹرانسفر ہو جانے کی اور رابطہ ختم ہو جانے کی، لیکن فروا، اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ فروا کو اپنی والدہ کے الفاظ یاد آئے جب وہ بشر کے ہمراہ اپنے گھر گئی تھی۔ بیٹا، قسمت سے ملتا ہے ایسا ہمسفر جو آپ کو اتنی محبت اور چاہت دے۔ قدر کر لینی چاہیے اس سے پہلے وقت ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ جس چیز کی قدر نہیں کی جاتی وہ چیز چھین لی جاتی ہے۔ قدر کرو اپنے شوہر کی جو تمہیں محبت کے ساتھ ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ بشر جیسا ہمسفر تمہیں ملا ہے۔ اس کی قدر کرو، اسے محبت دو، وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب کوئی تمہیں بے لوث محبت سے نواز رہا ہو تو تمہارا فرض بنتا ہے اس کی محبت کو قبول کرتے اس کی محبت سے دگنی محبت اس سے کرنا، نہ کہ اس شخص کو یہ محسوس کروانا کہ اس نے اپنے خالص اور سچے جذبات غلط انسان پر ضائع کیے ہیں۔ یہ الفاظ اندلی بیگم نے فروا کے ہاتھ تھامتے کہے تھے جو اس کے دماغ میں نصب ہو گئے تھے۔ ان لفظوں کو سننے کے بعد تو اس نے اپنے دل میں موجود ان بے نام جذبات کو محبت کا نام دے دیا تھا۔ اگر وہ اس سے محبت نہ کرتی تو اس کا یوں سے فراموش کر دینا اسے اتنی اذیت تکلیف نہیں دیتا جتنی تکلیف اذیت اسے اب مل رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں سے آنسو بہتا بشر کی تصویر پر گرا جسے وہ اپنے ہاتھ سے صاف کر گئی۔ کوئی محبت نہیں کرتے آپ ایس پی؟ ایک فون تک نہیں کیا آپ نے، نہ اپنی خیریت بتا رہے ہیں، بس سپاہی آتا ہے اور بتا کر چلا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ کم از کم اپنی آواز ہی سنا دیں کہ سماعتیں آپ کی گمبھیر روبدار آواز سننے کے لیے ترس رہی ہیں۔ ایک بار کال کر کے انت الحیات ہی کہہ دیں کہ میں تڑپ رہی ہوں آپ کے لبوں سے یہ لفظ سننے کے لیے۔ میں شدید خفا ہوں آپ سے اور خفا ہی رہوں گی۔ اس کی تصویر کو دیکھتے وہ نم بھیگی آواز میں گویا ہوئی، میں اظہار بھی نہیں کروں گی اب اپنی محبت کا، یہی آپ کی سزا ہوگی مجھ سے لا تعلق برتنے کی۔ دونوں ہاتھوں سے اس کی تصویر تھامتے اپنے چہرے کے قریب لاتے وہ خف کے بھرے انداز میں کہتے، اس کی تصویر اپنے سینے سے لگائے کروٹ کے بل ہوتے لیٹ گئی۔ اس کا مضبوط نرم گرم حصار تو اس کے گرد نہیں تھا، تو اس کی تصویر سے اب گزارا کرنا تھا کہ نیند تو اب بھی اپنی آغوش میں اسے جلدی نہیں بھرے گی اور ایس پی صاحب کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں گم ہو جائے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب عالم ہاؤس کے پورچ میں گاڑی کے ٹائر چرچرائے۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس بشر اپنے سر سے پولیس کیپ اتارتے چہرے پر اس طرح لیے گھر کے اندر بڑھا۔ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولتی اس نے گھر کے لاؤنج میں قدم رکھتے خاموشی میں ڈوبے عالم ہاؤس کو دیکھا اور پھر نظر اپنے کلائی پر بندھی گھڑی پر ڈالی جو 2 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ قدموں میں تیزی لائے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا کے روم روم تڑپ رہا تھا اس نازک جان کے دیدار کے لیے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے وہ دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوا، نظر سیدھا بیڈ پر ڈالی جہاں اس کے دل کی دھڑکن اس کی طرف پشت کیے گہری نیند میں محو تھی۔ دروازہ بند کرتے وہ کیب سائڈ ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے اس کے جانب بڑھا۔ فروا کی طرف آتے وہ 2 زانوں بیٹھا اور پھر نظریں اس کے گندمی شفاف چہرے پر جمائیں۔ 6 مہینوں کی تڑپ لمحہ لمحہ بدن سے دور ہوتی محسوس ہوئی۔ ترسی آنکھوں کو راحت ملی، رگ رگ میں بسی اذیت جیسے کوئی کھینچ کر نکال رہا ہو۔ دل کی دھڑکنیں جو اس کے دیدار کی محرومی کے باعث کبھی تیز دھڑکتی تھیں تو کبھی سست روی سے وہ معمول پر آئیں۔ بشر نے ہاتھ بڑھاتے اس کے نرم ملائم رخسار پر اپنا ہاتھ دھیرے سے رکھا۔ شہد سے بھرے پیالے اس وقت بند تھے، معصوم نقوش سوتے ہوئے مزید معصومیت میں ڈھلے ہوئے تھے، کٹاؤ دار لب آپس میں پیوست تھے۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے بشر کو اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی۔ بشر کی آبرو آپس میں ملی، فروا کے انتہائی قریب چہرہ لاتے اس نے اس کی بھیگی پلکیں اور آنکھوں کے کنارے پر ٹھہرے آنسو دیکھے تو جبڑے بھینچ گیا۔ وہ رو رہی تھی، مگر کیوں؟ اس کا جواب بھی اسے اسی پل ملا جب فروا کے ہاتھوں میں تھامی اپنی تصویر پر اس کی نظر گئی۔ بشر کا دل تیز دھڑکا، وہ اس کی تصویر پکڑے سو رہی تھی، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کا مطلب اسے یاد کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں یہ سوچتے پل میں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ تو سمجھا تھا ان 5 مہینوں میں صرف وہی اس کے دیدار، اس کے لمس کے لیے تڑپ رہا ہوگا، لیکن یہاں فروا کے آنسو اور اس کے ہاتھوں میں تھامی اس کی تصویر کوئی اور کہانی سنا رہے تھے۔ انت الحیات،
اگر میں جو سوچ رہا ہوں وہ سچ ہوا تو یقین کریں بشر عالم خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ فروا کے گال پر رکھے ہاتھ سے اس کے رخسار کو سہلاتے بشر دھیمی گمبھیر سرگوشے نما آواز میں کہا، اور اگر میں کہوں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے پھر؟ فروا کی آواز سنتے اس کا متحرک ہاتھ ساکن ہوا، نگاہوں میں حیرت ابھر آئی۔ فروا جو آنکھیں بند کی اس کی یاد میں بے نواز سے سک رہی تھی، اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے مخصوص کلون کی مہک محسوس کرتے نیند میں محو ہونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ آنکھیں کھولی، اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ حیران مت ہوں، آپ تو مجھے اپنا عادی بنا گئے ہیں یار۔ محبت نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن کر بیٹھی ہوں۔ ان 5 مہینوں میں ہر لمحہ میں نے محض آپ کو یاد کیا ہے، محض آپ کی کمی مجھے کھلی ہے۔ مجھے ادراک ہوا کہ میں تو آپ کے بنا جی نہیں سکتی ایس پی۔ بشر کے عارض پر ہاتھ رکھے وہ بھرائی آواز میں اپنے دل کا احوال بیان کر گئی۔ کچھ پل پہلے سوچ بیٹھی تھی اظہار نہیں کروں گی۔ آپ نے جو مجھے ہجر سونپا ہے میں اس کی سزا دوں گی آپ کو، آپ سے خوف کی برتوں گی۔ لیکن دیکھیں کتنا بے بس کر گئے آپ کی محبت نے مجھے گھیر رکھی ہے، احساس کمتری کو دور اچھال پھینکا ہے، میرے دل میں پنپتے دھتکار اور ٹھکرا جانے کے خوف کو نوچ اکھاڑ پھینکا ہے، کیونکہ اب میں جانتی ہوں کہ مجھے آپ کی جانب سے محض محبت ملے گی اور مجھے اب محض آپ کی محبت سے سروکار ہے۔ پرنم آواز میں کہتی وہ بشر کو دیدنی خوشی سے نواز گئی تھی۔ بشر اس پر حاوی ہوتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرے بے درخت چوم گیا، اور فروا وہ آنکھیں موندے اس کے لمس کو دل و جان سے محسوس کرتی اس کے گلے میں باہیں ڈال گئی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ آپ مجھ سے محبت کر بیٹھی، مجھے اس قدر یاد کر رہی ہیں، میں تمام چیزیں پشت پر ڈالے آپ کے پاس آ جاتا بیگم۔ یوں لگ رہا ہے مانو قارون کا خزانہ میرے ہاتھ لگ گیا ہو، جیسے مال غنیمت مل گیا ہو۔ بشر کا لہجہ یوں پرجوش تھا مانو کسی چھوٹے بچے کو اس کی من پسند چیز مل گئی ہو۔ فروا سودگی سے مسکرا دی کہ کیا کریں بشر؟ وہ جو بشر کے چہرے اور آنکھوں کی جھلکتی خوشی دیکھتے سرشار سی تھی، اسے یوں اپنے خود پر جھکتا دیکھ گڑبڑائی۔ کہا تھا نا جب تک رشتہ قبول نہیں کر لیتی تب تک اپنے رنگ میں نہیں رنگوں گا۔ آپ نے رشتہ قبول کر لیا، اب اس رشتے کو مضبوط کرنے کی باری ہے۔ فروا کے چہرے پر جھکتا وہ اس کی سانسوں پر حکمت حاصل کرتا، اس کی اور اپنی جان ایک کرتا چلا گیا۔ ختم شد۔